الرحمن الرحیم قل اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کیا انبی آگاہ کروں تمہیں میں انبی آگاہ کروں بتاؤں تم کو بخیر بہتر. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا اس کو تھوڑا سا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر اس سے بہتر من ذالک تمہارے، یعنی جو یہ دنیاوی چیزیں ہیں اس سے بہتر تمہیں بتاؤں. بخیر من ذالک للذین، یہ بہتر چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں نتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، متقی بنے، عند ربہم، متقی ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں. تو کیا بہتر ملے گا؟ جنات، جنتیں ملیں گی، باغات ملیں گے. جنت کا معنی ہوتا ہے باغات. تجری، رواں دواں ہیں ان باغات کے نیچے، تجری رواں ہیں من تحتہا، ان کے نیچے الانہار، نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گی فیہا اس میں. وازواج، اور بیویاں ہوں گی مطہرۃ، پاکیزہ، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ ہر وقت راضی رہے گا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر، بہت دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں. الذین، بندے اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر، پس بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، گناہ ہمارے، وقنا، اور بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، والصدیقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، بالاسحار، صبح کے وقت، سحری کے وقت. پہلی آیت مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ہی ہیں، لیکن ان سے بھی بہتر دنیا، بہرحال دنیا سے ہزار درجے آخرت میں. تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک کوڑا یا ایک سے، آپ بچے نہیں سمجھیں، کوڑے کو ایک ڈنڈا، اسٹک، جتنی جگہ زمین، کوڑے جتنی جگہ جنت والی جو ہے نا، جتنی جگہ میں کوڑا رہتی ہے اتنی جگہ ساری زمین سے افضل ہے. اس کو آپ مطلب الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، وہ ہمارے تصور میں جو اچھی چیزیں ہیں نا یا بہترین سمجھی جاتی ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ صرف تشبیہ کے لیے، وہ اصل چیز اگر ہمیں کہی جائے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ اصل کیا ہوگی؟ وہ جو ہم بہتر سمجھتے ہیں. ازواج کہا یہاں، پاکیزہ بیویاں. تو چونکہ دنیا میں نیک بیوی، اچھی خوبصورت ہر کسی کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے. تو اس تصور میں، حالانکہ وہ حوریں کیا ہوں گی وہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی. تو جتنی آپ ہماری سمجھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں بتا رہا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ حوریں جو ہوں گی، بلکہ حوریں ہیں اور پیدا ہو، جنت جس طرح پہلے سے موجود ہے، اس کے انعامات موجود ہیں، اس کے باغات موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس طرح حوریں بھی موجود ہیں. اور جس کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ لکھ دی ہیں، گویا کہ ان کی نکاح میں ہے. دنیا میں کوئی عورت اگر شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے، کچھ ایسا لفظ بولے، تو جنت کی حور جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ تو کیوں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تیرے پاس تو چند دن کا مہمان ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے. تو بہرحال یہ جو عورتیں ہیں یہ بھی اپنے آخری شوہر کے ساتھ، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں، جو آخری شوہر ہوتا ہے اس کے ساتھ جنت میں ہوں گی.
اگر جنتی ہوئی تو اللہ کہے ساری جنتی ہوئی۔ اسی لیے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین نے دوسری شادیاں نہیں کی، اللہ نے ان کو منع کیا نہیں کرنی، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ درجے میں رہیں گی۔ اگر دوسرے کس سے شادی کر لیتی تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ رہتی، تو حضور ہی کے، اور دوسری بات یہ کہ حضور کے نکاح میں ان سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، وہ حضور کے درجے میں ہوں گی۔ یہ بھی ایک یاد رکھو کہ ہم اہل بیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، حضرت علی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں میرے درجے میں، فاطمہ میرے درجے میں، میری بیویاں میرے درجے میں، اس طرح بہت ساری حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو ہیں انبیاء سے پھر اوپر چلے جائیں گی، چاہے حضور کا درجہ تو یہ ہے، حضور علیہ السلام کو تو اللہ نچلے درجے میں نہیں لائے گا نا، تو یہ لوگ انبیاء سے افضل نہیں ہوں گے، لیکن حضور کے ذات ہوں گے، حضور کے درجے میں ہوں گے۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضور کے اہل بیت اطہار کو، امہات المومنین کو حضور کے درجے میں ترقی دے کے حضور کے ساتھ رہیں گے۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی نعمت ہر وقت دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن دھکا لگا رہتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ ساری عمر نکاح کرتے کرتے ہیں، آخر میں ڈر لگتا ہے کہ سارا کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی دائمی رضامندی ہوگی، وہاں جنتیوں سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، بس راضی رہے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یہ غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنی نیکیوں پہ اعمال پہ ناز نہیں کرتے، نیکیاں کر کے بھی، سب کچھ کر کے بھی کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم ایمان لائیں فاغفر لنا، بخش دے ہمیں، عاجزی کرتے ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی ہیں، لیکن کیا ہے؟ غرور تکبر نہیں کرتے، ہر وقت میری بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے تیرے ہر حکم پر، ہر آرڈر پر سر ہم تسلیم ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مبارکہ، ہر حدیث پہ ایمان ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لنا، بخش دے ہمیں ذنوبنا، گناہ ہمارے، ہر وقت ہم تو ہیں ہی گناہ گار نا، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں روز اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور گناہ کرتے ہیں، حضور گناہ سے معصوم ہے، بلکہ سارے نبی معصوم اور معصوموں کی سردار حضور ہیں، اس کے باوجود بھی استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ جو ہے یہ استغفار کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ضرور نیکی ہمیں تو ہر وقت کرنی چاہیے نا، ہم تو قدم قدم پہ، سانس سانس پہ گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا تو حق بنتا ہے کریں، لیکن جس نے اگر گناہ غلطی نہیں بھی کی، روز اللہ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اور کیا کہے؟ یا اللہ اپنے کار و غضب سے بچا، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اعمال سے بچ جائیں، نہیں، وقنا عذاب النار، تو ہمیں بچا اپنے فضل و کرم سے، اپنے کار و غضب سے بچا۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی صفت فرمائی، یہ ایسے نیک لوگ ہیں الصابرین، یہ صبر کرتے ہیں تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بھوک میں، جنگ میں، الصابرین، سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی میں صبر کرنے والے۔ یہ صبر کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ تکلیف، مصیبت، پریشانی اگر آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، صبر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ صبر کر کے اجر پا لیں، اور اگر صبر نہیں کریں گے تو الٹا گنہگار ہو جائیں گے، ملے گی تو پھر بھی نہیں چیز۔ فرض کرو کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، کچھ اس طرح حادثہ ہو گیا ہے، تو واپس تو نہیں آئے گا، صبر کر لیں گے، اس کو بھی ثواب ملے گا اور تمہیں بھی اجر و ثواب ملے گا، صبر کر لینا چاہیے۔ مصیبت تکلیف آئے تو صبر کرے۔ ہمارے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی تیسری یا چوتھی نسل کے پوتے غالباً امام جعفر صادق تھے یا دوسرے امام، بار نام میرے ذہن میں ابھی گڑبڑ ہو رہا ہے، لیکن ان اماموں میں سے ہی تھے۔ کسی سے پوچھا، کوئی آیا مہمان، پوچھا کیسے گزر رہی ہے، تو مہمان نے کہا حضور
مل جاتا ہے تو شکر ہے، نہ ملے تو صبر۔ اب یہ نعمت اگر ہمیں نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نعمت دے، شکر کرے، نہ ہو تو صبر کرے۔ لیکن امام نے بتایا کیا فرمایا، بولا یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں، روٹی ڈال دو تو 2 میں نہا لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، نہ ڈالو تو دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو بات ہے اللہ نے ہم بھی یہ فضل کیا ہے، ہم بھی یہ کرم کیا ہے کہ دے دے تو ہم صبر کرتے ہیں، نہ دے تو شکر کرتے ہیں، دے دے پھر صبر کرتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں، اپنے وجود نفس کو روکتے ہیں، نہ دے تو شکر کرتے ہیں، یا اللہ امتحان میں نہیں ڈالا، آزمائش میں نہیں ڈالا۔ دے دے تو صبر، نہ دے تو شکر۔ ہمیں تو پہلی بات بھی پیدا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، مل جائے نعمت اور صبر کرے، کوئی نہ ملے اور شکر کرے تو یہ انہیں کا حادثہ ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو پہلی بات بھی پیدا ہو جائے کہ مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ آگے کیا ہے، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، ان اللہ مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کا لقب مبارک جو مشرکین اور کافر بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، سچ، یہ سچے لوگ ہیں۔ آگے کیا ہے، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، اللہ رسول کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، ایسی اتباع کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور وضو کر کے اٹھے، 2 قدم چلے، پھر تھوڑا سر نیچے کیا، پھر سر سیدھا کر کے چل پڑے۔ تو غلام نے پوچھا، وضو کیا یہاں سر نیچے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وضو کی سنت بھی نہیں ہے، کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے سیدھے جا رہے ہیں، اچانک سر نیچے کر دیا پھر سیدھے ہو کے چل پڑے، کیا کیوں؟ غلام کو پتہ تھا کہ وضو کی صحبت میں نہیں ہے، کوئی بات ہوگی، میں سیکھ لوں۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہاں پہ حضور کو وضو کروایا تھا، جس طرح تو نے مجھے کروایا ہے نا، اس طرح میں نے حضور کو کروایا تھا۔ حضور یہاں سے اٹھے تو یہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی سے اپنے سر مبارک کو تھوڑا سا نیچے کر کے گزرے، تو میں نے اس لیے یہاں سر نیچے۔ تو غلام نے کہا آپ تو درخت نہیں ہے، ٹہنی نہیں ہے، مایا نہ ہو نا، حضور نے تو یہاں سر نیچے کیا تھا۔ اس درجے کی وہ اتباع کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، یہ درخت نہیں ہے تو نہ ہو، یہاں حضور نے سر نیچے کیا تھا، تو اس درجے کی وہ اطاعت، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی اطاعت فرمائے۔ آگے خرچ کرنے والے، ایسے خرچ کرنے والے کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آ گیا، چراغ گل کر دیا اور مہمان کو کھلایا، ایسے کہ اپنے گھروں میں کچھ بھی نہیں، لا کے سارا، ابو بکر صدیق نے تبوک کے موقع پر سارا خرچ کر دیا، عمر فاروق نے آدھا لا کے پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین عثمان غنی نے بوریاں بھر کے اشرفیوں کے حضور کے سامنے ڈھیر کر دی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اور ایک اور دوسرے صحابی نے بھی سارا دن مزدوری کی، اور وہ کھجوریں آئیں تو حضور نے فرمایا مال، سارے مال کے اوپر رکھ دو۔ اس طرح وہ خرچ کرنے والے لوگ، والمستغفرین بالاسحار، اور مغفرت طلب کرنے والے سحری کے وقت۔ اس پر میرا دل کرتا ہے والمستغفرین بالاسحار پہ کل سارا درس انشاءاللہ اس پہ ذرا فائدہ ہوگا آپ کو، اس پر انشاءاللہ العزیز کل بات کریں گے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں۔ ایک بار ترجمہ پھر دیکھتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ ارشاد فرما دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں، آپ نبی، کیا میں تمہیں آگاہ کروں بخیر، ان دنیاوی نعمتوں سے بہتر من ذالک جو تمہارے پاس ہے، یعنی ان سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں، ذالک تمہارے لیے، للذین، وہ لوگ، نتقو، جو متقی ہیں، متقی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، ڈرنے کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ نہیں جس طرح ہم ڈرتے ہیں کس چیز سے چھپ کے جائیں، یہ ڈرنا نہیں، ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رسول کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، ہر کام جو اللہ نے کہا ہے کرو، رسول نے کہا ہے کرو، وہ کرو، یہ ڈرنا ہے، جس کام سے منع کیا نہ کرو وہ نہ کرو، یہ ڈرنا ہے، وہ ڈرنا نہیں جو ہم منہ چھپا لیتے ہیں۔
ان دارا پہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنات باغات ہیں، جنتیں تجری رواں دوائیں من تحتہا، ان کے نیچے الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گی اس میں، وازواج اور بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور رضامندی ہے اللہ رب العالمین کی ان کے لیے خوشنودی، واللہ اللہ تعالیٰ بصیر بہت دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو، الذین یہ اللہ کے بندے وہ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے فاغفر لنا پس بخش دے ہمیں ذنوبنا گناہ ہمارے وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہ وہ لوگ ہیں الصابرین صبر کرنے والے ہیں، بس صادقین اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین اور اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں بالاسحار سحری کے وقت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب نے سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سارے بزرگان مغفرت فرما، یا اللہ روحانی جسمانی اسپتالاں کراں، یا اللہ سب بیماروں صحت عطا فرما، یا اللہ مسافران دے رحم فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے معافی فرما، یا اللہ شرم پردہ یا عزت آبرو نازم صاحب سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب، بڑا اچھا نٹایا، بہت اچھا نٹایا، اللہ جل جلالہ درجات عالیہ نصیب، اللہ تعالیٰ قبر نگلو گلزار، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب، نور نشفات نصیب، بیوی نو بچیاں نو پینا پیراواں نو تمام پسماندگان نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔